بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں ماہ رحمت اور ماہ مغفرت پر، سفرہ رحمت الہی پر، اور دعائے افتتاح کی شرح کو میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں۔ اس کے مفاہیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں تک گزشتہ گفتگو کو چھوڑا تھا کہ انسان کے وجود کے اندر اگر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کا جذبہ جاگ جائے تو یہ وہ جذبہ ہے کہ حصول بندگی کا بہت بڑا مرحلہ انسان نے سر کر لیا۔ چونکہ جب تک انسان شاکر نہیں ہوگا تو عطائے پروردگار اس کے لیے نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ تم ادا کرو گے، پروردگار کی جانب سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور انسان کو جو لذت مناجات میں اور ذکر پروردگار میں حاصل ہوتی ہے، اسی شکر کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے رب سے گویا ایک طرح سے کٹ جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ویرانیاں ہو جاتی ہیں۔ ویرانیوں میں وہ رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کون سا عذاب، کون سی سختی، کون سی مصیبت کہ جو پروردگار نے کہا کہ بھئی تم اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، عذاب نازل ہو۔ کہاں ہے عذاب؟ کون سی مصیبت ہے؟ ہم مست ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جس انداز سے چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملتے ہیں، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، کوئی عذاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا تو دکھتا۔ یہ آج کا مرحلہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے تھا۔ ایک شخص ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جانتا ہے کہ موسیٰ جاتے ہیں، دور پہ گفتگو کرتے ہیں، دکھتا ہے۔ جناب موسیٰ بہت پہلے سے اسے جانتے ہیں، آشنائی ہے۔ جب بھی موسیٰ گزرتے تھے ایک خاص جگہ پر اس کو عبادت کرتا ہوا پاتے تھے، اللہ کی بندگی میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ چھوڑ دیا، اس نے ترک کر دیا۔ ملتا اسی جگہ پر ہے جناب موسیٰ سے، کہتا ہے کہ موسیٰ تم جا رہے ہو، خدا سے ملنے جا رہے ہو، ملاقات ہوگی، خدا کو جا کے میرا سلام کہنا، میری طرف سے ایک میسج دینا، ایک پیغام دینا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی میرا حکم نہیں مانے گا، اگر کوئی میری بات کو نہیں سنے گا، اگر اس راستے پر نہیں چلے گا جو میں نے بتایا ہے، تو میں اسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ موسیٰ اپنے خدا سے جا کے کہنا کہ تیرا ایک بندہ ہے جس نے تیرے راستے کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کی راہ کو اختیار کر لیا ہے، گناہوں میں مشغول ہے۔ پروردگار بتا، تو نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کو ابھی تک نبھایا نہیں۔ تو نے وعدہ کیا تھا اسے گناہ کی بنیاد کے اوپر عذاب میں مبتلا کرے گا، تیرا عذاب کہاں ہے؟ وہ عذاب کا انتظار کر رہا ہے۔ موسیٰ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب خدا سے گفتگو ہوئی، اور جو گفتگو تھی جناب موسیٰ کلیم اللہ اور خدا کے درمیان راز و نیاز مناجات کرنے کے بعد واپس ہونے لگے۔ چونکہ جناب موسیٰ کو اچھا نہیں لگا کہ خدا کو اس کے بندے کا ایک ایسا پیغام پہنچائے جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ خدا تک پہنچایا جائے۔ یہ بندہ اپنی حد بندگی سے گر کر جانوروں کی حدوں میں داخل ہو گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ جس کی بنیاد کے اوپر کہا جائے کہ انسان ہے۔ خدا سے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، خدا تیرا عذاب کہاں ہے؟ رحمان رحیم پروردگار، کریم پروردگار، اس کے سامنے بندے کی اس طرح کی بات کو کیسے پہنچا سکتے ہیں جناب موسیٰ؟ نہیں کہا۔ حکم ہوا موسیٰ جا رہے ہو، بات ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی، میرے بندے کا میسج، میرے بندے کا وہ پیغام ہے، وہ مجھ تک تم نے نہیں پہنچایا۔ کہاں پروردگار؟ مجھے شرم آئی، یہ بھی کوئی پیغام تھا؟ اس نے یہ کہا کہ پروردگار تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر گناہوں کی طرف میں بڑھوں گا، شیطان کی راہ پر چلوں گا، تو پھر تو عذاب نازل کرے گا۔ پروردگار عذاب تو نازل نہیں ہوا،
تو اس منزل پر حکم ہوتا ہے موسیٰ اس سے کہو عذاب نازل ہو چکا، اے بندے تیرے اوپر عذاب میں نے نازل کر دیا، تجھے خبر نہیں۔ موسیٰ تعجب کرتے ہیں کہ کیسے عذاب نازل ہو گیا، خبر نہیں ہے۔ کا سب سے بڑا عذاب جو میں اپنے بندے پر نازل کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اس سے لذت مناجات کو چھین لیتا ہوں۔ عذاب نازل ہو گیا، اس بندے کو خبر نہیں ہے کہ عذاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر رب کا عذاب نازل ہو چکا ہو اور ہمیں خبر نہیں۔ جو نماز پڑھنے کے لیے وقت ہو جاتا ہے اور ہمارے وجود کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اٹھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ جو اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، یہ جو پروردگار ہمیں پکارتا رہتا ہے، ہم اس کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عذاب پروردگار میں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ یہ روایت ہے، عدت الدائی میں روایت ہے کہ پروردگار نے کہا جناب داؤد کے اوپر وحی نازل کی، اے داؤد اگر کوئی بندہ اپنے علم کے مطابق جو اس نے جان لیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو میں 70 طرح کی مصیبتوں میں، 70 طرح کے عذاب میں اسے مبتلا کر دیتا ہوں، اور اس میں سب سے کم ترین عذاب یہ ہے، سب سے کم عذاب یہ ہے، سب سے کم عقاب یہ ہے کہ میں اس کے دل سے مناجات کی لذت کو چھین لیتا ہوں۔ اسی لیے یہ دعا ہے معصومین کی جانب سے، الہی اذقنی حلاوت محبتک، پروردگار اپنی محبت کی حلاوت کو ہمیں چکھا دے۔ اور جب یہ محبت کی حلاوت انسان چکھ لیتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہے، وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں، ظاہراً چوتھے دن کی دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی، پروردگار مجھے توفیق دے، مجھے اتنی توانائی دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یہ شکر بہت اہم ہے۔ یہ پوری دعا افتتاح میں جو اس کا مغز ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہم اصول بندگی کو سیکھیں، جہاں پروردگار کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہیں اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ وہ شکر ہے کہ اگر جتنا جتنا ہم اس شکر کو ادا کرتے جائیں گے اتنے اتنے ہمارے وجود کے اندر پروردگار وسعت دیتا چلا جائے گا۔ جہاں شکر کی بات ہوتی ہے وہاں جناب ایوب کا تذکرہ کیسے نہ ہو، اس لیے کہ جناب ایوب نے زبان سے بھی شکر ادا کیا، اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا کیا۔ 12 بیٹے ہیں جناب ایوب کے، 12 بیٹے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ صبر ایوب یوں ہی نہیں مشہور ہے، 12 بیٹے ایک ساتھ، چھت گر جاتی ہے، سب کے سب ایک ساتھ۔ اب سوچیں کسی کا ایک بیٹا اگر چھن جائے، ایک بیٹا جوان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے پیر زمین پر رکھتا کہیں ہے، پڑتے کہیں ہیں، اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ 12 بیٹے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب ان 12 بیٹوں کے مرنے کی خبر آتی ہے تو جناب ایوب کا انداز کیا ہے، الحمدللہ، پروردگار تیری حمد۔ یہی حمد جو ہم اس دعا افتتاح میں کر رہے ہیں، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، کہ تیری ثنا سے تیرے حمد کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ دعا افتتاح ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے، ایک پرواز کرا رہی ہے آسمان کی وسعتوں میں، آسمان کی پہنائیوں میں۔ دیکھو جناب ایوب کو دیکھو کس طریقے سے 12 بیٹوں کے انتقال کی خبر ملی، شکر ادا کیا، اور اس کے بعد ابھی یہی منزل ہوئی تھی کہ اچانک چوپان جو گوسفندوں کو، جو بھیڑوں کو چرانے والا ہے، چرواہا، جس کو معمور کیا ہے جناب ایوب نے، چونکہ جناب ایوب کے پاس بہت سارے جانور تھے، چرانے کے لیے کسی سے کہا تھا اسے چرایا کرو، چرانے جاتا تھا، روتا ہوا آتا ہے، ابھی 12 بیٹوں کے انتقال کی خبر، الحمدللہ روتا ہوا آتا ہے، کہا کہ بجلی چمکی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس منزل پر دیکھیں کہ جناب ایوب کا انداز کیا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ بجلی چمکی، سارے جانور ختم ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، سجدہ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہم انت آتیت وانت اخذت، پروردگار تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، میں تو تیری بندگی کر رہا ہوں، تو نے بیٹے دیے تھے، شکر تھا، بیٹے لے لیے، اب بھی شکر ہے۔
تو نے لائق سمجھا تھا تو یہ ساری نعمتیں دنیا کی دی تھیں انہیں لے لیں، تو جانے تیرا کام جانے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ابھی اس کے بعد یہ منزل آئی تھی کہ چرواہے نے چوپان نے آ کے کہا تھا، جو گوسفندوں کو چرانے کے لیے جاتا تھا، کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جو جناب ایوب کے کھیتی باڑی کرنے والے تھے کسان، وہ آئے، بہت سارے باغات تھے جناب ایوب کے، کہ سارے باغ ختم ہو گئے، خطرناک سیلاب آیا، سب بہا کے لے گیا، کچھ بھی نہیں۔ پھر شکر ادا کیا۔ یہ منزل امتحان ہے جناب ایوب کے لیے، امتحان کے مختلف مراحل ہیں۔ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ کہاں تک یہ میرا بندہ اطاعت کی منزلوں میں ثابت قدم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جان کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا، مال کے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جان و مال دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جان کے امتحان سے بھی پروردگار نے مبتلا کیا، جان کے امتحان میں بھی جناب ایوب کے سارے فرزند ایک ساتھ دنیا سے گزر جاتے ہیں، مال کا امتحان بھی لیا ہے۔ اور اس کے بعد اب جب اس پر بھی ثابت قدم دیکھا تو جناب ایوب کو مریض کر دیا، ایک ایسا مرض کہ پریشان ہیں جناب ایوب اس منزل پر بھی۔ فَأَزْدَادَ ایوب لِلَّهِ شُکْرًا، اس منزل پر بھی پروردگار نے جب منزل بیماری میں لا کر امتحان لیا ہے اور مریض کر دیا تو جناب ایوب کے شکر اور ان کی حمد میں اضافہ ہوا ہے۔ پروردگار تیری حمد میں اضافہ، یعنی جتنا مرض بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اضافہ ہے حمد و شکر الہی میں۔ یہ اتنا مریض ہوئے کہ ان کا مرض مسری ہو گیا، دوسروں کو پھیلنے لگا۔ جب دوسروں کو پھیلنے والا مرض ہوا تو آج دیکھیں آپ کہ اس کرونا کال میں کیا صورتحال تھی، ہر ایک انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا، کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ یہی کیفیت جب مسری مرض ہوا، لوگوں نے جناب ایوب کو باہر نکال دیا۔ جس طریقے سے کس طرح سے ہوتا تھا، کوارنٹائن کر دیتے تھے کہ بھائی چلو اب 14 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے اب کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ جب یہ مرض ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا، اس کا اثر کم ہو جائے گا تو اس کے بعد آنا، اس کے بعد بھی ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جب پتہ چل جائے گا کہ ہاں اب یہ نہیں ہے تب جناب ایوب کو باہر کر دیا شہر کے لوگوں نے، جس شہر میں رہتے تھے باہر کر دیا۔ کوئی نہیں ہے، نہ دوست، نہ احباب، نہ جاننے والے، نہ رشتہ دار، بیٹے پہلے ہی جا چکے، ایک زوجہ ہے جو ہمراہ ہے، جو ساتھ دے رہی ہے جناب ایوب کا۔ مشکلات میں، سختیوں میں زوجہ نے ساتھ دیا۔ 7 سال تک روایت کہتی ہے جناب ایوب کی زوجہ نے ان کی خدمت کی، اور 7 سال تک جناب ایوب حمد پروردگار کرتے رہے اسی مرض میں۔ الحمدللہ الذی انعم لی شکرا شکرا، اپنے عمل سے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب یہ منزل ہوئی تو زوجہ کو بھی پروردگار نے لے لیا۔ اب جناب ایوب اکیلے ہیں، اور اس منزل پر کہ تنہا اور اکیلے، بیمار، مبتلا، سختیاں، ان سختیوں میں بھی جب پروردگار نے دیکھا کہ شکر ہے اور شکر ہے اور شکر ہے، تو ایک مرتبہ یہ پہچان لیا اپنے بندے کو کہ ثابت قدم ہے، تو کہا کہ ایوب نیا لباس بھیجا، یہ نیا لباس ہے، ایک ٹھوکر مارو زمین پر چشمہ جاری ہوگا، ٹھوکر ماری زمین پر چشمہ جاری ہوگا، اس سے نہاؤ، اس چشمے کے پانی سے نہائے، مرض دور ہو گیا۔ پہلی جس طرح کی صورتحال تھی اس میں جناب ایوب آ گئے، پھر شکر ادا کیا۔ پروردگار نے کہا ایوب میں نے دیکھ لیا کہ تم ثابت قدم ہو۔ تو جب انسان ثابت قدم ہوتا ہے اور منزل شکر میں اس طرح سے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ ہم بھی پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر مصائب اور سختیوں سے گزر کر اس منزل پر پہنچ جائیں، جو کچھ بھی ہم سے چھن جا رہا ہے، جو کچھ بھی پروردگار لے رہا ہے، ہم کہیں پروردگار تو نے دیا تھا، تو لے رہا ہے، ہمیں صرف بندگی کرنا ہے۔ ہم ہر ایک منزل پر راضی ہیں پروردگار، تیرے حضور سر کو جھکائے ہوئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، تیرا بندہ جس کے پاس کوئی توانائی نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اس کا اپنا نہیں ہے، صرف تو ہے۔ اگر اس طرح سے ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً ایک منزل وہ آئے گی کہ پروردگار کہے گا ٹھوکر مار، اور جب ہم ٹھوکر ماریں گے پھر ہمارے سامنے پروردگار کی نعمتیں ہوں گی، پروردگار ہمیں نوازے گا، پروردگار ہمیں عطا کرے گا۔
تو یہی عطا پروردگار جسے ہم شکر کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اسی عطا پروردگار کو دائمی بنانے کے لیے پروردگار نے ان دعاؤں کو ہمارے حوالے کیا ہے، جن میں سے ایک دعا افتتاح ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔